Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you will be fine. میں آپ کا ٹیچر احسن علی. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ چیپٹر کی ویڈیو لیکچر 3. تو سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے پاس شاہ عبداللطیف. شاہ عبداللطیف اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے. بک آپ کے سامنے اوپن ہے تو دیکھیے. اسلام از دا ریلیجن آف پیس. اسلام امن کا مذہب ہے. گاڈ سینڈ دا پروفٹ ایز اے بلیسنگ ٹو مین کائنڈ. خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہی وون پیپلز ہارٹس بائی ہز کائنڈ نیچر اینڈ جینٹل وے. انہوں نے اپنی مہربان طبیعت اور شائستہ طریقوں سے لوگوں کے دل جیت لیے. His noble example was followed by many of his followers. ان کے بہت سے پیروکاروں نے ہر زمانے میں in all ages all over the world پوری دنیا میں ان کی معزز مثال کی پیروی کی. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. ان صوفی لوگوں کی کوششوں سے اسلام دور دراز تک پھیل گیا. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. یہ نیک لوگ غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں لانے میں بہت کامیاب ہوئے. In every part of our country ہمارے ملک کے ہر حصے میں there are shrines of such saints. ایسے صوفیوں کے مزار ہیں. یہاں پہ shrines کی میننگ ہے مزار. saints means صوفیوں. ہمارے ہر ملک کے ہر حصے میں ایسے صوفیوں کے مزار ہیں. ان لاہور میں are the shrines of داتا گنج بخش کا مزار ہے اینڈ میاں میر صاحب کے مزار ہیں. ان پاک پتن میں lived and died بابا فرید نے زندگی گزاری اور وفات کی. ان ملتان میں is the shrine of گوش بہاؤالحق. ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ کا مزار ہے. ان پشاور, in کوئٹہ and in countless other towns and cities there are the tombs of these men of God. پشاور میں, کوئٹہ میں اور بے شمار دوسرے قصبوں اور شہروں میں ان اللہ والوں کے مقبرے ہیں. ان سندھ are tombs of two great saints. سندھ میں دو عظیم صوفی شاہ عبداللطیف اینڈ قلندر لال شہباز. شاہ عبداللطیف اور قلندر لال شہباز کے مقبرے ہیں. دا گریٹ سینٹ شاہ عبداللطیف. عظیم صوفی شاہ عبداللطیف who is loving called لال لطیف, جن کو پیار سے لال لطیف کہتے ہیں. was born in 1102 ہجرا in small village called حالہ حویلی. 1912 میں ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے. دا گڈ مغل امپیریئر اورنگزیب then ruled the country. اس وقت نیک مغل حکمران اورنگزیب ملک پر حکومت کرتا تھا. شاہ عبداللطیف ancestors migrated to Sindh during the days of تیمور لینگ. شاہ عبداللطیف کے آباء و اجداد نے تیمور لینگ کے زمانے میں سندھ ہجرت کی. They had come from ہجرت. وہ ہجرت سے آئے تھے.
Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. سندھ میں اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز تھا اور شاہ لطیف کے آباء و اجداد نے اسے اتنا زیادہ پسند کیا کہ اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا. But no one would have remembered their names or learned about them. مگر کوئی بھی ان کا نام نہ جانتا نہ ان کو یاد کرتا. If many centuries later, اگر کئی صدیوں بعد, one of their descendants, سید حبیب شاہ, had not been blessed with a son who grew up to be Saint لال لطیف. اگر کئی صدیوں بعد ان کی اولادوں میں سے ایک سید حبیب شاہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت نہ ہوتی جو بڑا ہو کر صوفی لال لطیف ہوا. شاہ لطیف had a very sensitive mind. شاہ لطیف بڑے حساس ذہن کے مالک تھے. His heart was soon filled with the love of God. جلد ہی ان کا دل خدا کی محبت سے معمور ہو گیا. شاہ لطیف The beauty of nature aroused his feelings strongly. فطرت کی خوبصورتی نے ان کے احساسات کو بڑے زبردست طریقے سے ابھارا. While he was only a boy, he started composing poetry. ابھی وہ ایک لڑکے ہی تھے کہ انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دی. He was also keep acquiring knowledge and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. وہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی بہت شوقین تھے اور وہ بڑے ہو کر عربی اور فارسی کے عالم بنے. When he was 20, he married a noble and good lady. جب وہ 20 سال کے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک معزز اور نیک خاتون سے شادی کی. He showed great kindness to his wife. وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت رحم دلی کے ساتھ and live at a home for many years. بہت رحم دلی کے ساتھ رہے اور بہت سالوں تک گھر پر رہے. His heart, however, turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless in living a normal domestic life. تاہم ان کا دل مذہب اور ریاضت و عبادت کی طرف راغب ہوتا گیا اور ایک نارمل گھریلو زندگی گزارنے میں انہیں بے چینی محسوس ہونے لگی. When his father died, جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا, شاہ لطیف left his home. تو شاہ لطیف نے گھر چھوڑ دیا. And went to live on a mount wholesome distance from his village. اور اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقع ایک ٹیلے پر جا کر رہنے لگے. A mound of sand is called bhit in Sindhi. سندھی میں مٹی کے ٹیلے کو بھٹ کہتے ہیں. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, اسی حقیقت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اس ٹیلے پر گزاری, شاہ لطیف came to be known as the Saint of Bhit. شاہ لطیف بھٹ والے صوفی کہلائے جانے لگے. To this day, آج بھی وہ he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhittai اور شاہ لطیف of the Mound. آج بھی وہ پورے ملک میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یا بھٹ والے شاہ لطیف کے نام سے مشہور ہیں. As day passed, جیسے جیسے دن گزرتے تھے,
Latif's love of God grew more and more. خدا کے لیے لطیف کی محبت بڑھتی گئی until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. خدا کے لیے لطیف کی محبت بڑھتی گئی یہاں تک کہ انہیں صرف عبادت و ریاضت میں خوشی ملتی تھی. Anyone who came to him was strong. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. وہ اپنا زیادہ وقت وہ عبادت اور مقبرے میں گزارتے تھے. عبادت و ریاضت کرنے سے ان کی روحانی طاقت بڑھ گئی اور اتنے زیادہ کہ لوگوں کو ان کی طرف کشش ہونے لگے. جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا anyone who came to him جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا was strongly impressed by his gently ways. وہ اور کوئی بھی ان کے پاس آتا ان کے شریفانہ اطوار سے بہت زیادہ متاثر ہوتا اور ان کے پیروکار دن بہ دن بڑھتے گئے. Close to the mound on which Latif came to live is a natural lake. اس بٹ کے قریب جہاں لطیف آ کر رہنے لگے تھے ایک قدرتی جھیل ہے. His poetic nature loved the calm atmosphere. ان کی شاعرانہ طبیعت پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. وہ اپنا زیادہ وقت اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزارتے تھے. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verse in his praise. جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کی حمد و ثنا میں اشعار کہتے تھے. یہاں پر ہمارے 4 پیراگراف کمپلیٹ ہوئے. آلموسٹ ہاف چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام پذیر ہوا. کوئی بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.